آج عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے ملاقات ہوئی، اپنے وکلاء سے ملاقات ہوئی۔ میں آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا کہ عمران خان نے صحافیوں سے کیا بات کی، اور اس کے علاوہ عمران خان نے جیل میں اپنی عید کس طرح گزاری، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور سب سے بڑھ کر پوری قوم کے لیے ایک شرمندہ ہونے کی بات ہے، اور یہ ظلم ہے، ایک ایسے شخص پر ظلم ہے جس نے پاکستان کی خدمت کی، جس نے پاکستان کو شوکت خانم ہاسپٹل دیا، جس نے پاکستان کو نمل یونیورسٹی دی، جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا۔ اس انسان کے ساتھ جیل میں کیا کیا جا رہا ہے جو آج عمران خان نے بات کی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، آپ کو وہ بتاؤں گا۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ نے کمنٹ کرنا ہے ریلیٹڈ ٹو عمران خان، اور عمران خان نے جو میں آپ کو پہلی بات بتانے لگا ہوں اس حوالے سے آپ نے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہا ہے کہ جب میری جیل کا، جب میرے کمرے کا پنکھا بند ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی اوون میں موجود ہوں۔ اوون آپ کو پتہ ہے کہ وہ شدید گرم ہوتا ہے، جیسے سالن اور روٹی وغیرہ کو گرم کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ جب میرا چھوٹا سا جو کمرہ ہے اس کا پنکھا بند ہوتا ہے تو وہ اوون بن جاتا ہے۔ یہ عمران خان نے آج جیل میں کہا ہے، اور یہ قوم کے لیے شرمندہ ہونے کا مقام ہے۔ کیونکہ اس شخص نے اس پاکستان کی خدمت کی۔ آپ کے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں، آپ اس کے نظریات سے اختلاف کریں، آپ جو بھی کریں، لیکن آپ اس وقت کو یاد کریں کہ اسی شخص نے انسانیت کی بنا پہ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی، اور کہا تھا کہ نواز شریف نے کہا کہ میرے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ اس شخص کو کچھ ہو نہ جائے، اور انسانیت کی بنا پہ میں نے اس شخص کو اس ملک سے جانے کی اجازت دی، جو پھر آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آئے۔ میں پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ قوم کے لیے شرمندہ ہونے کا مقام اس وجہ سے ہے کیونکہ اس شخص نے اس پاکستان کی خدمت کی ہے، اس شخص نے اس پاکستان کے غریبوں کو ان کا حقوق دیا ہے، صحت کارڈ جیسی سہولت دی ہے، لنگر خانے بنا کر دیے ہیں، اور تو اور یہ سرکاری کام ہو گئے۔ اس شخص نے خود جو کیے ہیں، جو خود ڈونیشن اکٹھی کر کے یا خود جو اپنی کیپیسٹی میں جو کام کیے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، کینسر ہاسپٹل بنایا جہاں غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی بنائی، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر اس ملک کو ورلڈ کپ دیا، اس ملک کا نام روشن کیا۔ اور جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے اس ملک کا نام تب روشن کیا جب آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہی بات ہے۔ اور آج اس شخص کو اس ملک کے لیے کام کرنے کی جو تکلیف دی جا رہی ہے، جو سزا دی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج عمران خان نے کہا کہ جیل میں میرے چھوٹے سے کمرے کا جب پنکھا بند ہو جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اوون ہے، شدید گرم ہوتا ہے۔ لیکن میں اس شخص کی بہادری کو سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ اتنی تکلیف کے باوجود، اتنی گرمی کے باوجود، اتنی مصیبت کے باوجود وہ شخص ہار نہیں مان رہا، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے افسوس کا عالم ہے کہ آپ نے اس شخص کو قید تنہا میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اس شخص کو اکیلے رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کمرہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، وہ شخص شدید گرمی میں، اس گرمی میں، جس گرمی میں انسان پنکھے کے بغیر 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتا۔ عمران خان نے کہا وہاں بجلی چلی جاتی ہے، مہربان قریشی نے کہا تھا کہ بجلی جان بوجھ کر بند کر دی جاتی ہے، اور عمران خان نے کہا کہ میں پھر بھی اس قوم کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ شخص اتنی گرمی کو سہ کر بھی کمپرومائز نہیں کر رہا، ہار نہیں مان رہا۔ میں عید کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ عمران خان نے عید کس طرح گزاری۔ القادر ٹرسٹ کیس، اس حوالے سے آج اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، تو عمران خان کو بشرا بی بی سے عید والے دن ہاتھ بھی ملانے نہیں دیا گیا۔ ان کی ملاقات کروائی گئی، تقریباً 20 سے 30 منٹ کی ملاقات تھی، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ مشال یوسف بھی لکھ رہی ہیں کہ اس ملاقات میں کرنل بھی موجود تھے، اور کہا کہ وہ شیشہ ہے، شیشے کے اس طرف بشرا بی بی تھیں، اس طرف عمران خان تھے۔ 20 سے 30 منٹ ملاقات تھی، اور ان کی اسی کمرے میں ملاقات کروائی گئی جس میں کیمرے اور آڈیو ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں، اور درمیان میں شیشہ ہوتا ہے، اور پوری ملاقات ایک کرنل مانیٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مشال یوسف بھی لکھتی ہیں کہ پھر اس کے بعد 3 دن انہوں نے اکیلے اپنے بیرک میں عید گزاری۔ یہ عمران خان کی عید ہے کہ عمران خان کی
عید کے فرسٹ ڈے اپنی جو وائف ہیں بشرا بی بی، ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے اور اس کمرے میں کروائی جاتی ہے جہاں آڈیو ڈیوائسز لگی ہیں، جہاں کیمرے لگے ہیں، اور پھر مشال یوسف بھی لکھتی ہیں، اور پھر اس ساری ملاقات کو ایک کرنل مونیٹر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو عید کا دوسرا دن ہوتا ہے، جو تیسرا دن ہوتا ہے، اور جو گزشتہ دن تھا، یہ 3 دن عمران خان نے اکیلے بیرک میں گزاری۔ آپ اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنی زندگی کے 71 سال اپنی عیدیں اپنی فیملی کے ساتھ گزاری ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ گزاری ہیں، کبھی پاکستان میں گزاری ہیں، کبھی لاہور میں، کبھی میاں والی میں، کبھی اسلام آباد میں، ان شہروں میں گزاری ہیں، کبھی اس ملک سے باہر گزاری ہیں۔ آج وہ شخص جیل میں عید گزار رہا ہے۔ کیوں گزار رہا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہے۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج عمران خان نے مزید کیا باتیں کی ہیں۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں، مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے بات کی ہے۔ عمران خان نے کہا، میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات یا حکومت کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ اگر میں مذاکرات کروں گا تو میں پاکستان کے لیے کروں گا، اپنی ذات کے لیے یا پھر حکومت کے لیے میں مذاکرات نہیں کروں گا۔ پہلے بھی کہا تھا، اگر میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے مطمئن کریں، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا عمران خان کو یہ بات کرنی چاہیے؟ کیا عمران خان کو پیچھے ہٹنا چاہیے یا نہیں ہٹنا چاہیے؟ عمران خان نے شرط رکھی ہے کہ اگر میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ مجھے کنونس کریں، آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح ملک کو فائدہ ہوگا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا، محمود خان اچکزئی اگر کوئی آفر لے کر آئیں تو پھر مذاکرات کرنے کا سوچیں گے۔ مذاکرات ایسے نہیں ہوتے۔ ہم نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی اتحاد کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ کیا موسم کی بات کریں؟ اگر مذاکرات کیے تو ان کی حکومت چلی جائے گی۔ یہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ سے کیا مذاکرات کریں، ان کی ویلیو کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، کیا ہم نے نون لیگ سے موسم کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ موسم گرم ہے یا ٹھنڈا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ اگر ہم نے نون لیگ سے بات کی تو ان کی حکومت چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کرائسس میں ہے، حکومت نے اپنے خرچے کم نہیں کیے، جو تکلیف کی بات ہے۔ موجودہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول نہیں بنا سکی۔ ملک کو سرجری اور مینڈیٹ والی حکومت کی ضرورت ہے جو ریفارمز کر کے ملک کو بچا سکے۔ پاکستان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ موجودہ بجٹ نے ثابت کیا مینڈیٹ کے بغیر حکومت ریفارمز نہیں کر سکتی۔ 1 جولائی کو آنے والے بجلی کے بلوں کے بعد قوم کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے پیشن گوئی کر دی ہے کہ جو 1 جولائی کے بعد بجلی کے بل آئیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنے ٹیکس لگائے ہیں۔ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ عوام نے اب سڑکوں پر آنا ہے۔ KPK میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر گنڈا پور سے کیے گئے وعدے کو توڑا گیا۔ بجلی چوری پرانا مسئلہ ہے۔ حیدرآباد، سندھ، کوئٹہ میں بجلی چوری ہوتی ہے۔ KPK کی عوام علی امین گنڈا پور کو برا کہہ رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کہاں جائے؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل میری ملاقات کی فہرست سے نام نکال دیتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں شیر افضل مروت کے حوالے سے جو عمران خان نے کی۔ عمران خان نے کہا شیر افضل مروت لندن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے۔ اب کس کانٹیکس میں یہ بات کی یہ نہیں سمجھ آئی، لیکن آج عمران خان نے جیل میں، آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت اس ٹائم لندن میں موجود ہیں، عمران خان نے آج جیل میں بیٹھ کے کہا کہ شیر افضل مروت لندن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے۔ اب اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں پتہ، یہ آپ نے خود ہی بتانا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے میجر اور کرنل کے خلاف بدھ سے کیس دائر کریں گے۔ ملک میں کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں گروپنگ موجود نہیں؟ جو کہا جاتا ہے یہ گروپ ہے، یہ گروپ ہے، عمران خان نے کہا کہ کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں گروپنگ موجود نہیں؟ احسن اقبال نے مجھے 5 سال جیل رکھنے کا کہا اور یہ عدلیہ کی توہین ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ KPK میں 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں 2 اچھے افسران تھے جنہیں یہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال کو اڈیالہ جیل سے تبدیل کر دیا گیا۔ شہباز شریف کے 5، نواز شریف کے 4، مریم نواز کے 2 اور زرداری کے 10 مقدمات نئے قانون بنا کر ختم کرائے گئے۔ یہ عمران خان نے تمام سٹیٹمنٹ دی ہیں آج، اور آخر میں عمران خان نے کہا کہ میری قوم تیار رہے، میں جلد
احتجاج کی کال دوں گا، پوری قوم کو کہتا ہوں کہ وہ تیاری رکھیں، میں جب احتجاج کی کال دوں گا یہ تریہی احتجاج ہوگا اور آخری احتجاج ہوگا۔ یہ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے کہا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، میں وہ ضرور ریڈ کروں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔